بسم الله بسم الله بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکج نہیں، بعض کمپنیاں دیتی خصوصی پیکج ہوتا ہے، بعض وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا۔ تو ایک دفعہ ایمریٹس نے میرا ڈسٹرکٹ ہوم تو ملتان ہے، فیصل آباد رہائش، تو انہوں نے ملتان کے ایئرپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35,000 آنا جانا، تو سارا پاکستان امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال، اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے۔ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم۔ تو اس سے پہلے ہم امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال، اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے۔ اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں، اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ انسان کی اصل جگہ آخرت، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم۔ تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں، جاب پر ہیں، اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ قوم عاد ایک گزری ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتی، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی۔ تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال، اس طرح سے۔ ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔ اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، تو 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا۔ آپ نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں گے۔ ٹھیک، ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا۔ دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی، تو میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر میں نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارے وإلی عاد اخاہم ہودا وإلی مدین اخاہم شعیبا۔ آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے گا۔ ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا. میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا. اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا. پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر. اللہ کی رحمت کی وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا اچھا چلو جاؤ معاف کیا. بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو تھوڑے سے گناہ بتا دے گا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے. تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ. تو اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی. تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے کو ناندی بھی نیکیاں بنا دے. یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں. تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا. اصل ٹھکانہ تو آخرت. ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں. میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے. تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں سفر کی عجیب عجیب ایئر لائنوں میں کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر. نہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے تو عظیم پے ہوئے، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے تو نہ کوئی زبان سمجھے. جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے. اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے. اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے. یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. اب حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل کمثل رجل استاجر رجلا. وہ کیا ہو گیا؟ کیا گلری کا بچہ آیا اتنے بڑے دلیر ہو بھائی، کمال ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو. اللہ کے نبی نے مثال دی. پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کمثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 ملازم 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے. ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک. دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا. نے کہا جی ٹھیک. تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر. فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4-1 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تمہیں 2 روپے دوں گا. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ اور مغرب تک والے کو 2 روپے. تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ. تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ
کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے، کہا جی بات تو ٹھیک ہے، کب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں، یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے، مزدوری اس کی بھی 100 ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور پہلوں سے ذرا مشقت کم۔ اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال، کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ۔ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی۔ ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں، 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے بھائی، 1 کے سنا نا، 1 پہ 10، آپ سب نے سنا نا کہ 1 کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ 1 پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا لے، ادھر آگے کدھر آ رہا ہے، وہیں لگا، اب بس ٹھیک ہے وہاں لگا۔ تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی، جو اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے،